بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاتار ڈیگرز عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ پہلا باب۔ عمران کی آنکھیں بند تھیں اور وہ کار کی پشت سے سر ٹکائے اس طرح بیٹھا ہوا تھا جیسے اسے آرام کرنے کے لیے اس سے زیادہ پرسکون ماحول اور کہیں میسر نہ آ سکتا ہو۔ حالانکہ کار اس وقت انتہائی رفتار سے سڑک پر دوڑ رہی تھی اور اس کے طاقتور انجن سے ایسی آوازیں نکل رہی تھیں جیسے کئی شیر مل کر گرا رہے ہوں۔ اسٹیئرنگ پر جوانا تھا اور کار بھی اس کی مخصوص 12 سلنڈر والی تھی۔ جوانا کے ساتھ ٹائیگر بیٹھا ہوا تھا جبکہ عقبی نشست پر عمران اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر بڑے طویل عرصے کے بعد ٹیکنی کلر لباس تھا۔ سر پر مخروطی ٹوپی تھی جس پر مختلف رنگوں کی پٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ ٹائیگر بار بار کلائی کی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ صرف 10 منٹ باقی رہ گئے ہیں جوانا، اور ابھی 50 کلومیٹر کا فاصلہ پڑا ہے۔ ٹائیگر نے گھڑی دیکھتے ہوئے جوانا سے کہا، کار اس وقت اپنی پوری اسپیڈ سے دوڑ رہی ہے مسٹر ٹائیگر۔ اب اس کے انجن میں طاقت ہی اتنی ہو تو میں کیا کروں؟ جوانا نے جھلائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کمال ہے، 12 سلنڈر کار ہے، لیکن ٹائیگر نے بھی منہ بناتے ہوئے جواب دیا، کار مزید تیز نہیں دوڑ سکتی تو تم اپنی گھڑی تو پیچھے کر سکتے ہو نا، 2-4 گھنٹے پیچھے کر لو، پھر چاہے بیل گاڑی پر بیٹھ کر چل پڑنا، وقت پر پہنچ جاؤ گے۔ عمران نے اسی طرح آنکھیں بند کیے کہا، لیکن باس، ہوٹل والوں کی گھڑیاں تو پیچھے نہیں ہوں گی نا، انہوں نے تو اپنے وقت کے مطابق فنکشن کا آغاز کر دینا ہے۔ ٹائیگر نے کہا، ان میں جرت ہے کہ جوانا کے بغیر فنکشن کا آغاز کر سکیں؟ جوانا چیف گیسٹ ہے اور چیف گیسٹ ہمیشہ دیر سے پہنچتے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ ماسٹر، مجھے وہاں تقریر تو نہ کرنی پڑے گی نا؟ جوانا نے یکلخت چونک کر پوچھا۔ تقریر؟ ارے نہیں، تقریریں عام لوگ کیا کرتے ہیں، چیف گیسٹ تو خطاب فرماتے ہیں، اپنے خیالات عالیہ سے حاضرین کو مستفید کیا کرتے ہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مگر ماسٹر، میں نے تو کبھی تقریر کی ہی نہیں، یہ آپ نے مجھے کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے؟ جوانا نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ تقریر کرنا کون سا مشکل کام ہے جوانا؟ تقریر کے ماہر اس کا بڑا آسان سا نسخہ بتاتے ہیں کہ تقریر کرنے والا اگر یہ سمجھے کہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ مجسمے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ ان میں عقل ہے، نہ فہم، تو مقرر بہترین تقریر کر سکتا ہے، ٹائیگر نے کہا۔ لیکن وہ آنکھیں تو جھپک رہے ہوں گے، ہل جل تو رہے ہوں گے، پھر ان کے چہروں پر بیزاری دیکھ کر تو جان چلی جاتی ہوگی، جوانا نے کہا۔ تم ایسا کرنا کہ جس کے چہرے پر بیزاری دیکھنا، اس سے آنکھ ملا کر آنکھ مار دینا، پھر دیکھنا کہ اس کے چہرے سے بیزاری کیسے دور ہوتی ہے، عمران نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اور ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ ماسٹر، آخر آپ کو یہ سوچا کیا کہ آپ نے میرا نام چیف گیسٹ کے طور پر دے دیا؟ نہ جانے وہاں کیسے حالات پیش آئیں، جوانا نے کہا۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا کہ وہاں موجود سب لوگ گریٹ فائٹر جوانا کو دیکھنے آئیں گے۔ تم نے فنکشن کے پوسٹر تو پڑھے ہوں گے، ان میں تمہاری جو چند خوبیاں بتائی گئی ہیں وہ صرف چند خوبیاں ہیں، ورنہ تم تو مجسم خوبی ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ باس، جوزف کو تو 2 روز پہلے آپ نے وہاں بھجوا دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ جوزف وہاں کوئی جھگڑا کھڑا کر چکا ہو، ٹائیگر نے اچانک ایک خیال آتے ہی کہا۔ اس کی فکر مت کرو، وہ اب جوزف دی پرنس آف افریقہ کم اور جوزف دی گریٹ فلاسفر زیادہ بن چکا ہے۔ جب سے اسے شراب چھوڑی ہے، اس کے دماغ میں فلسفے کے کیڑوں کی بڑی بھرپور پرورش ہونے لگ گئی ہے، وہ اس گریٹ فنکشن کا منتظم اعلیٰ ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ باس، شام نگر کی حدود شروع ہو گئی ہے، ٹائیگر نے کہا۔ اچھا، تو پھر ڈرائیونگ تم سنبھال لو، چیف گیسٹ اب ڈرائیونگ کرتا اچھا نہیں لگتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جوانا، کار روک لو، اب ڈرائیونگ میں کروں گا، ٹائیگر نے کہا تو جوانا نے منہ بناتے ہوئے کار کی رفتار آہستہ کی اور پھر کار کو ایک طرف کر کے روک دیا۔ تم پیچھے آ جاؤ، چیف گیسٹ اگلی سیٹ پر بیٹھتے ہیں، عمران نے کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے کہا۔ ماسٹر، جوانا نے بڑے بیزار سے لہجے میں کہا۔ چلو چلو بیٹھو، چیف گیسٹ اعتراض نہیں کیا کرتے، جہاں بٹھایا جائے بیٹھ جاتے ہیں، جب اٹھایا جائے تو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جب تقریر کرنے کے لیے کہا جائے تو تقریر شروع کر دیتے ہیں۔ چیف گیسٹ کی اپنی مرضی چیف گیسٹ بنتے ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ مردہ بدست زندہ ہوتا ہے، عمران نے کہا، اور جوانا منہ بناتا ہوا اوپری سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ ڈرائیونگ سیٹ ٹائیگر نے سنبھال لی اور عمران اس کے ساتھ سائڈ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ اس وقت دارالحکومت سے 100 کلومیٹر دور ایک بڑے شہر شام نگر کے ایک مشہور ہوٹل کالگار میں جا رہے تھے، اور وہاں پر اس کا سالانہ فنکشن تھا۔ کالگار ہوٹل میں ہر سال ایک یادگار فنکشن منایا جاتا تھا، کسی بہت ہی مشہور شخصیت کے کارناموں اور نام کے ساتھ، اور نہ صرف دارالحکومت بلکہ پورے پاک ایشیا سے لوگ اس سالانہ فنکشن کو اٹینڈ کرنا اپنی شان سمجھتے تھے۔ ہفتوں پہلے فنکشن کی ٹکٹیں بک کی جاتی تھیں
اور فنکشن کے روز شام نگر میں میلے کا سا سما ہوتا تھا۔ ہر طرف کاریں ہی کاریں ہوتی تھیں۔ ہوٹل کالگار کو دلہن کی طرح سجایا جاتا تھا، اور پھر چونکہ اس روز سالانہ فنکشن میں ہائی جینٹری شرکت کرتی تھی، اس لیے مردوں کے خوبصورت اور قیمتی سوٹوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے انتہائی فیشنیبل اور رنگ برنگے لباس بہار کا سما پیدا کر دیتے تھے۔ اور اس سال ہوٹل کالگار کا سالانہ فنکشن گریٹ فائٹر جوانا کے نام سے ہو رہا تھا، اور جوانا اس فنکشن کا چیف گیسٹ تھا۔ اخبارات میں مسلسل کئی ہفتوں سے اس کی بڑے بھرپور انداز میں پبلسٹی کی جا رہی تھی۔ پورے دارالحکومت اور پاکیشیا کے ہر بڑے شہر میں جوانا کی تصویروں سے مزین 4 رنگے پوسٹر لگائے گئے تھے۔ یہ پبلسٹی اس قدر بھرپور تھی کہ پاکیشیا کا تقریباً ہر آدمی نہ صرف جوانا کے نام سے واقف ہو چکا تھا، بلکہ اس کے کارناموں کی لسٹ پڑھ کر وہ اسے یقیناً کوئی مافوق الفطرت آدمی سمجھنے لگ گیا تھا۔ کارناموں کی اس لسٹ میں دنیا کے بڑے بڑے فائٹروں سے ہونے والے خوفناک مقابلوں کی تفصیلات تھیں۔ ایسے ایسے نام تھے کہ نام پڑھ کر ہی دہشت آتی تھی۔ یہ پبلسٹی اور پوسٹر عمران نے کے تیار کردہ تھے۔ جوزف اس فنکشن کا منتظم اعلیٰ تھا تاکہ جوانا کے شایان شان فنکشن کا انتظام کیا جائے۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس کی پوری ٹیم اس فنکشن میں موجود تھی اور ان کے لیے مخصوص سیٹیں بک تھیں۔ کار جیسے ہی ہوٹل کالگار کی طرف جانے والی سڑک پر مڑی، عمران نے ٹائیگر کو کار روکنے کا اشارہ کیا، اور ٹائیگر نے جیسے ہی یہ کار ایک سائڈ پر کر کے روکی، عمران نے ڈیش بورڈ کھول کر اس میں سے ایک خوبصورت سرخ رنگ کا جھنڈا نکالا جس پر ایک طاقتور بھینسا پھنکارے مار رہا تھا، اور پھر یہ جھنڈا اسے کار کے روڈ پر لگا دیا۔ یہ کیا ہے ماسٹر؟ جوانا نے حیرت سے کہا۔ جوانا دی گریٹ فائٹر کا مخصوص نشان، عمران نے کار میں بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور جوانا نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ جوانا کو بھی اچانک ہی اخبارات سے پتہ چلا تھا کہ اس کے نام سے فنکشن ہو رہا ہے، اور وہ اخبارات میں پبلسٹی دیکھ کر بے حد حیران ہوا تھا۔ اس نے عمران کو فون کیا تو عمران نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ اس بار فنکشن اس کے نام سے ہو رہا ہے اور وہ چیف گیسٹ ہیں۔ پہلے تو جوانا نے فائٹر چیف گیسٹ بننے سے ہی صاف انکار کر دیا، لیکن جب عمران نے کہا کہ یہ سارا سیٹ اپ اس کا ہے تو جوانا کو مجبوراً آمادہ ہونا پڑا۔ اور پھر 2 روز پہلے عمران نے جوزف کو فنکشن کے متعلق سمجھا کر شام نگر بھیجوا دیا، اور اس کے بعد فنکشن سے 2 گھنٹے پہلے عمران ٹائیگر کے ساتھ رانا ہاؤس پہنچ گیا جہاں جوانا تیار بیٹھا ہوا تھا۔ عمران کی ہدایت کے مطابق اسے جینس کی چست پتلون پر آدھے بازوؤں والی سرخ رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، اور اس کے بعد ان کی شام نگر روانگی ہو گئی۔ لیکن جوانا کے لیے چونکہ اتنے بڑے فنکشن کا چیف گیسٹ بننے کا تصور ہی انوکھا تھا، اس لیے وہ ذہنی طور پر بے حد الجھن محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ عمران جو سوچ لے بہرحال وہ پورا ہوتا ہے، اس لیے دل پر جبر کر کے وہ چیف گیسٹ بننے پر تیار ہو گیا۔ ویسے ماسٹر، میں تو اسٹیج پر جا کر صاف کہہ دوں گا کہ دنیا کا سب سے بڑا فائٹر تو ماسٹر عمران ہے، اور یہ ہے بھی سچی بات، جوانا نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تمہیں اب کم نظر آنے لگ گیا ہے؟ عمران نے حیران ہو کر کہا۔ کم نظر آنے لگ گیا ہے؟ کیا مطلب ماسٹر؟ جوانا نے حیران ہو کر کہا۔ ارے بھائی، میرا لباس ٹیکنیکل ضروری ہے، لیکن یہ تو مجبوری ہے کیونکہ بہرحال میں گریٹ فائٹر کا پروموٹر ہوں، اور پروموٹروں کو ایسا لباس پہننا پڑتا ہے۔ لیکن تم نے مجھے عورت کیسے سمجھ لیا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عورت؟ میں نے کب آپ کو عورت کہا ہے؟ جوانا اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے جو دنیا کا سب سے بڑا فائٹر کہا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ دنیا کی سب سے بڑی فائٹر عورت ہوتی ہے؟ ایسی خوفناک فائٹر کہ صرف مسکرا دے تو بڑے بڑے پہلوان چت ہو کر رہ جاتے ہیں، اور اگر رو دے تو بڑے بڑے ظالموں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ عمران نے جواب دیا تو ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ تو پھر ماسٹر، آپ نے جو اخبارات اور پوسٹرز میں مجھے گریٹ فائٹر کہا ہے، کیا میں عورت ہوں؟ جوانا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ دنیا کے سب سے بڑے فائٹر اور گریٹ فائٹر میں فرق ہوتا ہے۔ اگر معلوم نہ ہو تو بے شک جوزف سے پوچھ لینا، وہ تمہیں اس کا فرق وضاحت سے سمجھا دے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور اسی لمحے ایک موڑ مڑتے ہی ہوٹل کالگار کی انتہائی شاندار وسیع و عریض اور 10 منزلہ بلند عمارت نظر آنے لگ گئی، جس پر اس قدر روشنیاں تھیں کہ جیسے پوری دنیا کے رنگ برنگے بلب یہاں اکٹھے کر دیے گئے ہوں۔ پورا ہوٹل بقائے نور بنا ہوا تھا۔ کار گیٹ سے تھوڑی دور روک دینا، عمران نے ٹائیگر سے کہا، اور ٹائیگر نے سر ہلاتے ہوئے کار کی رفتار آہستہ کر دی۔ تو عمران نے جیب سے ایک چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول نما آلہ نکالا، اور اس کا ایک بٹن دبا کر اس نے آلہ واپس جیب میں رکھ لیا۔ میں نے منتظم اعلیٰ کو کوشن دے دیا ہے کہ گریٹ فائٹر کی کار گیٹ پر پہنچنے والی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے ٹائیگر اور جوانا سے کہا، اور ان دونوں نے سر ہلا دیا۔ اور پھر کار ابھی گیٹ سے کچھ دور ہی تھی کہ ہوٹل کے اندر سے ملٹری بینڈ بجنے کی مدھر سی آواز سنائی دینے لگی، اور اس کے ساتھ ہی ہر طرف روشنیوں کے فوارے سے پھوٹ پڑے۔ کار جیسے ہی گیٹ پر پہنچی، گیٹ پر جوزف، جس نے شاندار اور قیمتی سوٹ پہن رکھا تھا، کھڑا نظر آیا۔ اس کے ساتھ 2 خوبصورت بچیاں بھی تھیں جن کے ہاتھوں میں گلدستے تھے، اور گیٹ کے دونوں اطراف میں اس قدر تعداد میں فوٹوگرافر کھڑے نظر آ رہے تھے جیسے پوری دنیا کے پریس فوٹوگرافر یہاں جمع ہو گئے ہوں۔
کار رکتے ہی عمران بجلی کی سی تیزی سے دروازہ کھول کر نیچے اترا اور اسے جلدی سے کار کا عقبی گیٹ کھولا۔ تشریف لائیے گریٹ فائٹر جوانا، عمران نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور جوانا کار سے نیچے اتر آیا۔ چست جینس کی پتلون اور گہرے سرخ رنگ کے آدھے بازوؤں والی شرٹ میں وہ واقعی گریٹ فائٹر لگ رہا تھا۔ اس کے بازوؤں کی مچھلیاں آدھے بازوؤں والی شرٹ میں اس طرح تڑپ رہی تھیں جیسے ان میں پارا بھرا ہوا ہو۔ اور پھر جوزف کے باہر آتے ہی بینڈ نے استقبالیہ دھن بجانا شروع کر دی اور فوٹوگرافرز کی فلیش لائٹس نے ماحول کو چکا چوند کر دیا۔ ہوٹل کالگار کی طرف سے جوزف گریٹ فائٹر جوانا کو خوش آمدید کہتا ہے، جوزف نے آگے بڑھ کر ایسے لہجے میں کہا جیسے اس کی ساری عمر چیف گیسٹ کا استقبال کرتے ہوئے گزر گئی ہو۔ شکریہ مسٹر جوزف، جوانا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسی لمحے بچیوں نے آگے بڑھ کر جوانا کو گلدستے دیے تو جوانا نے مسکرا کر ان کے سروں پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور گلدستے لے کر ٹائیگر کی طرف بڑھا دیے، جنہیں ٹائیگر نے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اور پھر جوزف کی رہنمائی میں جوانا ہوٹل کے کمپاؤنڈ گیٹ سے اس کے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے چہرے پر یہ دیکھ کر یکلخت بوکھلاہٹ کے تاثرات ابھر آئے تھے کہ کمپاؤنڈ گیٹ سے مین گیٹ تک طویل فاصلے کے باوجود دونوں اطراف انتہائی خوبصورت لڑکیاں شوخ رنگ کے لباس پہنے ہاتھوں میں پھولوں کی پتیوں سے بھری ہوئی نازک سی ٹوکریاں اٹھائے کھڑی تھیں، اور جیسے ہی جوانا نے آگے قدم بڑھائے اس کے قدموں میں پھولوں کی بارش ہونے لگ گئی۔ ہر دوسری لڑکی آگے بڑھ کر جوانا کے گلے میں پھولوں کے ہار پہناتی، اور جب جوانا مین گیٹ پر پہنچا تو اس کے گلے میں اس قدر ہار پہنا دیے گئے کہ اس کا آدھے سے زیادہ چہرہ ان ہاروں میں چھپ گیا تھا۔ مین گیٹ پر ہوٹل کی انتظامیہ چیف گیسٹ کے استقبال کے لیے موجود تھی، اور پھر جوانا ہال میں داخل ہوا تو ہال میں موجود ہر فرد تالیاں بجاتا ہوا اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ تالیوں کی گونج اس قدر تھی کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے ہال میں ہزاروں آرکیسٹرا بیک وقت بج رہے ہوں۔ سب کی نظروں میں جوانا کے لیے تحسین کے آثار نمایاں تھے۔ جوانا نے گلے سے ہار اتار کر ٹائیگر کے حوالے کر دیے، اور ٹائیگر گلدستے اور ہار سنبھالے ہوئے جوانا کے پیچھے مؤدبانہ انداز میں چل رہا تھا، جبکہ جوانا کے ساتھ چلتے ہوئے عمران کی شان ہی دوسری تھی۔ وہ اس طرح چل رہا تھا کہ جیسے کوئی پہلوان اپنے پٹھے کو کسی بڑے مقابلے کے لیے اکھاڑے میں اتارنے کے لیے لے کر جا رہا ہو، لیکن اس کا لباس اور اس کے چہرے پر بہتی ہوئی حماقت کے آبشار نے اس کی ایسی ہیئت بنا دی تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا بے اختیار ہنسے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ ہال کی ایک طرف ایک شاندار اسٹیج بنایا گیا تھا جسے انتہائی خوبصورت اور شاندار انداز میں سجایا گیا تھا۔ اسٹیج پر 3 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، جن میں سے درمیانی کرسی اونچی نشست کی شاہانہ انداز کی تھی، جبکہ اس کے دونوں اطراف میں عام سی کرسیاں موجود تھیں۔ سامنے ایک میز تھی جس پر پھولوں کا ایک بڑا سا گلدستہ موجود تھا۔ جوانا کو جوزف نے لے جا کر درمیانی کرسی پر بٹھا دیا۔ عمران دوسری سائیڈ کی کرسی پر اس طرح ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا جیسے اصل چیف گیسٹ وہی ہو، جبکہ دوسری کرسی پر جوزف بیٹھ گیا۔ جوزف کے ساتھ ہی تقریر کرنے والا روسٹرم رکھا ہوا تھا جس پر مائک فٹ تھا۔ جوانا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اسٹیج کے عقب میں سرخ رنگ کا بڑا سا پردہ لگا ہوا تھا جس پر ایک انتہائی طاقتور جنگلی بھینسا پھنکارے مارتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ خواتین و حضرات، آج کے فنکشن کے چیف گیسٹ دی گریٹ فائٹر جوانا تشریف لا چکے ہیں، اس لیے اب فنکشن کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اس فنکشن کے منتظم اعلیٰ جناب جوزف دی گریٹ اب اسٹیج سنبھالیں گے، ایک نوجوان نے روسٹرم پر آ کر کہا، اور پھر اسٹیج سے اتر کر نیچے چلا گیا۔ ٹائیگر اسٹیج کی ایک سائڈ پر رکھی اپنے لیے مخصوص کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ اس نے گلدستے اور ہار ایک طرف رکھ دیے تھے۔ جوزف اٹھ کر روسٹرم کی طرف آیا، اس کے چہرے پر بے حد وقار جھلک رہا تھا۔ خواتین و حضرات، آپ کے سامنے گریٹ فائٹر جناب جوانا صاحب تشریف فرما ہیں، جو آج کی تقریب کے چیف گیسٹ ہیں اور جنہوں نے آج کے فنکشن کے چیف گیسٹ بن کر اس فنکشن کو حقیقتاً عزت بخشی ہے۔ ان کے ساتھ ان کے پروموٹر جناب علی عمران صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں پروموٹر جناب علی عمران صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور خواتین و حضرات کو گریٹ فائٹر جوانا کی شخصیت اور فن سے متعارف کرائیں۔ دی پروموٹر آف گریٹ فائٹر جوانا مسٹر علی عمران، جوزف نے مخصوص لہجے میں کہا، اور پھر روسٹرم سے ہٹ کر اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ عمران اپنا نام سن کر کرسی سے اٹھا اور پھر روسٹرم کی طرف آتے ہوئے اسے جوانا کے سامنے میز پر پڑا ہوا پھولوں کا بڑا سا گلدستہ اٹھایا اور اسے روسٹرم پر اپنے چہرے کے سامنے رکھ دیا۔ حضرات و خواتین، برائے کرم خواتین ناراض نہ ہوں، دراصل لیڈیز فرسٹ والا اصول غیر فطری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے حوا کو پیدا نہیں فرمایا تھا، بلکہ پہلے آدم کی پیدائش ہوئی اور پھر حوا کی، اس لیے جینٹس فرسٹ قدرتی نظام ہے۔ یہ لیڈیز فرسٹ والا اصول دراصل اس لیے بنایا گیا ہے کہ مرد حضرات لیڈیز کے آگے چلنے کی بجائے ان کے پیچھے چلنا زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح لیڈیز نظروں میں رہتی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مال عرب پیش عرب والا محاورہ کس قدر صحیح ہے۔ اور پھر لیڈیز کے آگے اگر جینٹس ہوں تو پھر بیچاروں کو اپنے سامنے تو خالی میدان ہی نظر آئے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ لیڈیز کو اپنے سامنے چلتے ہوئے مرد حضرات کی چال دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے مرد کس قدر بوڑھے ہو چکے ہیں۔
اس لیے لیڈیز فرسٹ کا اصول دراصل مردوں نے اپنی ضرورت کے لیے ایجاد کر رکھا ہے۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی اور دوسرے لمحے ہال زوردار تالیوں سے گونج اٹھا۔ مرد ہنس ہنس کر دورے ہو رہے تھے، جبکہ عورتیں بھی عمران کی باتوں پر بے اختیار مسکرا رہی تھیں۔ تو خواتین و حضرات، اوہ میں نے بھی پہلے خواتین کہہ دیا، لیکن میں نے کچھ غلط نہیں کہا، خواتین ہوتی ہی فرسٹ ہیں۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ خاتون کو نصف بہتر کہا جاتا ہے اور مرد کو نصف بدتر، اور بہتر بہرحال بدتر سے پہلے ہی ہونا چاہیے، بہتر جو ہوا۔ اس کے علاوہ عورت میں بھی 4 حرف ہیں اور فرسٹ میں بھی 4 حروف پر مبنی ہے، جبکہ مرد کے حصے میں 3 حرف آئے ہیں۔ اس لیے مرد کی کس طرح فرسٹ ہو سکتا ہے؟ اگر مرد کو فرسٹ بنانے کی کوشش کی جائے، یعنی فرسٹ کی طرح اس کے بھی 4 حروف بنا دیے جائیں، تو پھر وہ مرد مردہ ہو جاتا ہے، اور مردہ تو نہ فرسٹ میں رہتا ہے اور نہ ہی سیکنڈ، بلکہ سرے سے اس دنیا سے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ اس لیے مرد کو مردہ ہونے سے بچانے کے لیے عورت کو ہی فرسٹ رہنے دینا چاہیے۔ تو میرے خیال میں مردوں کے لیے بھی زیادہ بہتر یہی ہے، کیونکہ ویسے بھی جب بھی کسی مرد نے خاتون کے مقابلے میں فرسٹ بننے کی کوشش کی ہے، خاتون بیوہ تو ہو جاتی ہے مگر زندہ بہرحال رہتی ہے۔ عمران کی زبان میرٹھ کی کینچی سے بھی زیادہ تیز چل رہی تھی، اور ہال ایک بار پھر بے پناہ تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس بار مرد پھیکی ہنسی ہنس رہے تھے، جبکہ خواتین کے مترنم کہکہوں سے ہال گونج اٹھا۔ خواتین و حضرات، اور خاص طور پر خواتین متوجہ ہوں کہ گریٹ فائٹر جوانا ان کے سامنے ہے، میرا مطلب ہے کہ مقابل ہے، اور انہیں گریٹ فائٹر کا خطاب بھی دراصل ایک خاتون کی وجہ سے ہی ملا ہے۔ یہ خطاب انہیں اس طرح ملا تھا کہ ایک روز مقابلہ جیتنے کے بعد جب جوانا صاحب اتراتے ہوئے گھر تشریف لے گئے تو انہیں گھر کے دروازے پر ایک خاتون کھڑی ہوئی نظر آئیں، جن کے ہاتھ میں ایک موٹا سا ڈنڈا تھا اور آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، اور یہ خاتون اس فائٹر کی والدہ محترمہ تھیں، جنہیں مقابلے میں جوانا نے شکست دی تھی، اور انہوں نے جوانا پر ڈنڈا تانا اور چیختی ہوئی ان کی طرف لپکی کہ یہ تم ہو کہ جس نے میرے بیٹے کی اس قدر پٹائی کی ہے؟ ٹھہرو میں دیکھتی ہوں تم کتنے گریٹ فائٹر ہو۔ اور پھر اس سے پہلے کہ جوانا صاحب سنبھلتے، ڈنڈوں کی ان پر ایسی بارش ہوئی کہ مسٹر جوانا 3 دن تک ہسپتال میں پڑے کراہتے رہے، لیکن انہیں اس مار کھانے سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ انہیں گریٹ فائٹر کا خطاب مل گیا، کیونکہ بہرحال زندہ بچ جانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور جو خاتون کے مقابلے میں زندہ بچ جائے وہ گریٹ تو بہرحال ضرور ہوگا، عمران نے کہا، اور اس بار ہال زوردار کہکہوں سے گونج اٹھا۔ تو خواتین و حضرات، گریٹ فائٹر جوانا آپ کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ جہاں تک ان کے مقابلوں کا تعلق ہے تو ان کے ایک مقابلے کا احوال نمونے کے طور پر آپ کو سنا دیتا ہوں، تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ کتنے بڑے فائٹر ہیں۔ اس مقابلے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ مسٹر جوانا کو چیلنج کیا گیا، اور حسب دستور مسٹر جوانا نے چیلنج کو قبول کر لیا، لیکن جب مسٹر جوانا رنگ میں پہنچے تو وہاں ایک مخنی سے بزرگ کھڑے ہوئے نظر آئے، جن کی آنکھوں پر آتشی شیشوں والی اینک تھی، اور ہاتھ انہوں نے چھڑی تھام رکھی تھی، اور اس چھڑی کے باوجود رنگ کے گرد موجود افراد کی سانسوں کی وجہ سے وہ کھڑے جھول رہے تھے۔ موٹے کپڑے کے کوٹ کے باوجود ان کی پسلیوں کی تعداد بغیر اینک کے آسانی سے گنی جا سکتی تھی۔ مسٹر جوانا انہیں دیکھ کر بے حد حیران ہوئے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ چیلنج فائٹر کے گرینڈ فادر ہوں گے، جو مقابلہ دیکھنے کے لیے آئے ہوں گے، مگر ہوا کی جھونکی کی وجہ سے اڑ کر رنگ میں پہنچ گئے ہوں گے۔ لیکن جب انہیں بتایا گیا کہ یہی وہ فائٹر ہیں جنہوں نے انہیں مقابلے کا چیلنج دیا ہے، تو مسٹر جوانا بے حد حیران ہوئے۔ اب چیلنج شرط کے مطابق وہ رنگ سے باہر نہ جا سکتے تھے۔ اسی لمحے وہ بزرگ آگے بڑھے اور انہوں نے مسٹر جوانا سے پوچھا کہ اگر اس کا مقابلے سے زیادہ طاقتور ہو تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ مسٹر جوانا نے جواب دیا کہ ظاہر ہے کہ میں ہار جاؤں گا، کیونکہ زیادہ طاقتور ہی جیتے گا۔ اس پر ان بزرگ نے پوچھا کہ اگر ان کا مقابل ہر لحاظ سے ان کے برابر ہو تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو مسٹر جوانا نے جواب دیا کہ ظاہر ہے کہ پھر مقابلہ برابر رہے گا۔ اس پر ان بزرگ نے پوچھا کہ اگر ان کا مقابل ان سے کمزور ہو تو پھر؟ تب مسٹر جوانا نے جواب دیا کہ اگر مقابل کمزور ہو تو پھر ظاہر ہے کہ میں جیت جاؤں گا۔ تو اس پر ان بزرگ نے کہا کہ کمزور سے مقابلہ جیت کر کیا واقعی وہ یہی سمجھے گا کہ وہ جیت گیا ہے؟ کمزور سے جیتنا تو کوئی خوبی نہیں ہے، ہر کوئی جیت سکتا ہے۔ اس پر مسٹر جوانا نے شرمندہ ہو کر ان بزرگ کا ہاتھ پکڑ کر اونچا کر دیا اور ان کے جیتنے کا اعلان کر دیا۔ اس پر ان بزرگ نے کہا کہ دیکھا، اس طرح مقابلہ جیتا جاتا ہے کہ میں کمزور ہونے کے باوجود تم جیسے طاقتور سے جیت گیا ہوں۔ بڑے گریٹ فائٹر بنے پھرتے ہو۔ 3 فکروں میں چت کر دیا، اور مسٹر جوانا ان کا منہ دیکھتے رہ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ بس ایسے ہی مقابلوں نے انہیں گریٹ فائٹر بنا دیا ہے، عمران نے کہا، اور ہال میں موجود افراد ہنستے ہنستے پاگل ہو گئے۔ ہر طرف ہنسی کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ خواتین و حضرات، یہ بات تو آپ بھی تسلیم کر لی ہوگی کہ مسٹر جوانا واقعی گریٹ فائٹر ہیں۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ آج کے فنکشن میں انہیں چیف گیسٹ کیوں بنایا گیا ہے۔ تو اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ مسٹر جوانا اپنی زندگی کا آخری مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ مقابلہ اسی ہال میں سب کے سامنے کرنا چاہتے ہیں۔ میں چونکہ ان کا پروموٹر ہوں،
اس لیے میں ان کی طرف سے اس مقابلے کا اعلان کرتے ہوئے آفر کرتا ہوں کہ ہال میں موجود کوئی صاحب اگر مسٹر جوانا سے مقابلہ کرنا چاہیں تو جیتنے والے کو ہوٹل کی انتظامیہ کی طرف سے 50 لاکھ روپے کا نقد انعام دیا جائے گا۔ عمران کا لہجہ یکلخت سنجیدہ ہو گیا تھا اور اس کے اس اعلان کے ساتھ ہی ہال میں بے اختیار چہمگوئیاں سی شروع ہو گئیں۔ اچانک ہال کے کونے میں بیٹھا ہوا بھاری جسامت کا غیر ملکی اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کے جسم پر بھی چست لباس تھا۔ میں جوانا سے مقابلے کی آفر کو قبول کرتا ہوں، اس غیر ملکی نے اونچی آواز میں کہا تو ہال میں یکلخت سناٹا چھا گیا اور ہر شخص حیرت سے اس غیر ملکی کو دیکھنے لگا۔ جوانا بھی حیرت سے اس غیر ملکی کو دیکھ رہا تھا۔ اسٹیج پر تشریف لائیے مسٹر چیلنجر، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ غیر ملکی لمبے لمبے قدم اٹھاتا اسٹیج کی طرف بڑھنے لگا۔ پہلے آپ اپنا تعارف کرا دیجیے تاکہ ہال میں موجود افراد کو معلوم ہو سکے کہ گریٹ فائٹر سے مقابلہ کرنے والا چیلنجر کون ہے، عمران نے کہا اور روسٹرم سے ایک طرف کو ہٹ گیا۔ میرا نام ڈکسی ہے اور میں اکلیمیا کا چیلنج بیلٹ ہولڈر فائٹر ہوں، اور یہ ہے میری چیلنج بیلٹ جو میں نے بین الاقوامی مقابلے میں جیتی ہے، جس کی تصدیق دنیا کا بھر کا ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس نے یہ مقابلہ ٹی وی یا ہال میں دیکھا ہو، ڈکسی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی بیلٹ اتار کر فضا میں لہرانی شروع کر دی۔ وہ واقعی چیلنج بیلٹ تھی۔ اس کے علاوہ میرے پاس اس مقابلے کی ویڈیو فلم بھی موجود ہے، اگر انتظامیہ چاہے تو یہ فلم ہال میں موجود لوگوں کو دکھائی جا سکتی ہے، ڈکسی نے کہا۔ ہمیں آپ کے فائٹر ہونے پر پورا یقین ہے، لیکن مسٹر ڈکسی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ جیتنے والے کو تو 50 لاکھ روپے ملیں گے، لیکن ہارنے والے کو کیا ملے گا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے اسے کچھ نہیں ملے گا، صرف شکست ملے گی، ڈکسی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، ہارنے والے کے حصے میں موت آئے گی، کیونکہ گریٹ فائٹ کے مقابلوں کا اصول یہی ہے اور زندگی اور موت کے مقابلے پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ شرط منظور ہو تو پھر پلیز آپ انتظامیہ کو اس بات کی تحریر دے دیں کہ اگر اس مقابلے کے نتیجے میں آپ ہلاک ہو جائیں تو اس کی ذمہ داری نہ ہوٹل انتظامیہ پر ہوگی اور نہ ہی گریٹ فائٹر مسٹر جوانا پر، اور مسٹر جوانا بھی ایسی ہی تحریر ہوٹل انتظامیہ کو دیں گے۔ بولیں، کیا آپ بھی اس مقابلے کے لیے تیار ہیں؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور سارے ہال پر گہرا سکوت سا چھا گیا۔ میں تیار ہوں، ڈکسی نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا تو ہال میں بے اختیار ایک شور سا مچ گیا۔ ہر آدمی کے چہرے پر اب شدید اشتیاق کی جھلکیاں ابھر آئی تھیں۔ عمران نے جیب سے ایک پیڈ نکالا اور پھر قلم کھول کر اسے پیڈ اور قلم ڈکسی کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ لیجیے پیڈ اور قلم اور لکھ دیجیے تحریر، عمران نے کہا، اور ڈکسی نے اس کے ہاتھ سے پیڈ اور قلم لیا اور پھر اسے روسٹرم پر رکھ کر اسے تحریر لکھنا شروع کر دی۔ تحریر لکھ کر اس نے اس کے نیچے دستخط کیے اور پیڈ عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے ایک نظر تحریر کی طرف دیکھا اور پھر اس کا صفحہ پلٹا اور پیڈ اور قلم جوانا کی طرف بڑھا دیا۔ جوانا نے قلم لے کر چند لائنیں لکھیں اور نیچے دستخط کر دیے۔ عمران نے پیڈ کو طے کر کے ایک طرف بیٹھے ہوئے ٹائیگر کی طرف بڑھا دیا۔ مسٹر ڈکسی، کیا آپ ابھی اور اسی وقت مقابلے کے لیے تیار ہیں؟ عمران نے پیڈ ٹائیگر کو دیتے ہوئے کہا۔ ہاں میں تیار ہوں، ڈکسی نے اکڑ کر کہا۔ اوکے، تو پھر گریٹ فائٹر جوانا اور ہوٹل انتظامیہ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مسٹر جوزف یہ کرسیاں اسٹیج سے ہٹا دی جائیں تاکہ مقابلے کا آغاز کر دیا جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جوانا ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بڑی کینہ نظروں سے ڈکسی کو دیکھ رہا تھا۔ اب تک اس کے چہرے پر مسلسل بیزاری کے آثار نمایاں رہے تھے، لیکن ڈکسی کے ساتھ مقابلے کی بات سامنے آتے ہی اس کے چہرے پر بے پناہ اشتیاق کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ جوزف کے اشارے پر ایک لمحے میں اسٹیج سے کرسیاں، میز اور روسٹرم ہٹا لیا گیا۔ میں بحیثیت پروموٹر گریٹ فائٹر جوانا سے درخواست کروں گا کہ گو مسٹر ڈکسی نے تحریر لکھ دی ہے کہ ان کی ہلاکت کی صورت میں کوئی ذمہ دار نہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود بہرحال مسٹر ڈکسی پاکیشیا میں مہمان ہیں، اس لیے مسٹر جوانا انہیں شکست دیں گے، موت نہیں، عمران نے کہا۔ جیسے آپ کہیں مسٹر، ویسے میرا تو خیال ہے کہ مسٹر ڈکسی شکست کے بعد خود بھی زندہ رہنا پسند نہیں کریں گے، جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نے اگر کوئی وصیت کرنی ہو تو کر لو، اس کے بعد تمہیں اتنی مہلت بھی نہ ملے گی۔ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ تم کس کے مقابلہ آ رہے ہو۔ میرا نام ڈکسی ہے اور ایکلیمیا میں مجھے فائٹ کلر کہا جاتا ہے، ڈکسی نے اونچی آواز میں منہ بناتے ہوئے کہا۔ خواتین و حضرات، اب دونوں فائٹر اپنی فارم میں آ گئے ہیں، اس لیے مقابلے کا آغاز کیا جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس مقابلے سے ہوٹل کا الگار کا یہ فنکشن مدتوں یاد رکھا جائے گا، عمران نے اونچی آواز میں کہا اور پھر اسٹیج سے نیچے اتر گیا اور لوگوں کی نظریں جیسے اسٹیج سے چپک کر رہ گئیں۔ ان سب کے چہروں پر بے پناہ اشتیاق تھا۔ ڈکسی نے اپنی چیلنج بیلٹ دوبارہ باندھ دی اور پھر وہ اچھلتا ہوا جوانا کی طرف بڑھا جو بڑے اطمینان سے اپنی جگہ کھڑا تھا۔ ڈکسی نے اچانک انتہائی ماہرانہ انداز میں اچھل کر جوانا کے سینے پر فلائنگ کک ماری، لیکن جوانا بھرپور فلائنگ کک سینے پر کھانے کے باوجود اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں، اور ڈکسی یکلخت کلابازی کھا کر سیدھا ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ آؤ حملہ کرو، تم تو چیلنج بیلٹ ہولڈر ہو اور کلر کہلاتے ہو، جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور ڈکسی نے یکلخت بھیڑیے کی طرح چیختے ہوئے جوانا پر حملہ کر دیا۔
اس نے اس بار واقعی ماہرانہ انداز میں دائیں ہاتھ کا ڈوج دے کر بائیں ہاتھ سے بڑے بھرپور انداز میں جوانا کی پسلیوں پر بڑے زوردار انداز میں پنچ مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن دوسرے لمحے جوانا کے ہاتھوں میں حرکت آئی اور اس کے ساتھ ہی ڈکسی کی دونوں کلائیاں اس کے ہاتھوں میں تھیں۔ ڈکسی نے یکلخ اچھل کر جوانا کی دونوں پنڈلیوں پر اپنے بوٹوں کی بھرپور ضرب لگانی چاہی، لیکن جوانا نے اس کے دونوں ہاتھوں کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا اور اس کے ساتھ ہی ڈکسی کے حلق سے انتہائی کربناک چیخ نکلی اور جوانا نے ڈکسی کی دونوں کلائیاں چھوڑ دیں۔ ڈکسی جھٹکا کھا کر دھڑام سے نیچے گرا اور پھر وہ چیختا ہوا اچھل کر کھڑا ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ہی وہ یہ دیکھ کر بری طرح چیخنے لگا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کلائیوں کے جوڑ سے نیچے بے جان انداز میں لٹک رہے تھے، وہ سیدھے ہی نہ ہو رہے تھے اور ڈکسی کے حلق سے مسلسل چیخیں نکل رہی تھیں۔ وہ ان بے جان ہاتھوں سمیت بری طرح اسٹیج پر ناچتا پھر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ ابھی میں نے صرف تمہارے ہاتھ بیکار کیے ہیں، ورنہ اگر میں ایک جھٹکا دے دیتا تو تمہارے دونوں بازو بھی کاندھوں سے اکھڑ کر بے جان ہو جاتے۔ بولو، شکست تسلیم کرتے ہو یا؟ جوانا نے بڑے مطمئن انداز میں کہا۔ نہیں نہیں، ڈکسی نے کبھی شکست نہیں کھائی، کبھی شکست نہیں کھائی، ڈکسی نے یکلخ چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ یکلخ فضا میں اچھلا اور اس نے اپنی دونوں ٹانگیں جوانا کی گردن کی گرد کینچی کی طرح ڈال دی اور ایک جھٹکے سے نیچے گر کر اسے بھی نیچے گرانا چاہا، لیکن جوانا کسی پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر کھڑا رہا اور الٹا ڈکسی اب اس کے جسم کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ اس کا سر نیچے تھا اور ٹانگیں جوانا کی گردن کے گرد اور اس کے ساتھ ہی جوانا کے دونوں ہاتھ حرکت میں آئے اور اس نے دونوں ہاتھ ڈکسی کے گھٹنوں پر مارے تو ڈکسی کربناک انداز میں چیختا ہوا سر کے بل دھڑام سے نیچے جا گرا اور اس کی دونوں ٹانگیں جیسے جام ہو کر رہ گئی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کی ٹانگیں گھٹنوں سے مڑ ہی نہ رہی تھیں۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا بار بار چیختا ہوا اچھلتا اور پھر دھڑام سے نیچے گر جاتا۔ نہ ہی وہ ہتھیلیوں کے بل پر زور لگا کر کھڑا ہو سکتا تھا اور نہ ہی گھٹنوں کو موڑ کر کھڑا ہو سکتا تھا۔ اس کا چہرہ اور پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا اور آخرکار وہ دھڑام سے پشت کے بل نیچے گر کر بری طرح ہانپنے لگا۔ بولو، شکست تسلیم کرتے ہو یا؟ جوانا نے اس طرح مطمئن انداز میں کہا۔ ہاں، میں شکست تسلیم کرتا ہوں، تم واقعی گریٹ فائٹر ہو، تم نے ڈکسی کو زندگی میں پہلی بار شکست دوچار کر دیا ہے اور میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ اب تم مجھے مار ڈالو، ڈکسی نے چیختے ہوئے کہا۔ سوری، اس وقت میں فائٹر ہوں، کلر نہیں، جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا اور ہال میں یہ سب افراد یکلخ کرسیوں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور پھر اس قدر تالیاں بجی کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے تالیوں کی گونج سے ہال کی چھت اڑ جائے گی۔ خواتین و حضرات، یہ اتفاق ہے کہ آپ کو گریٹ فائٹر کا ایک انوکھا اور دلچسپ مقابلہ دیکھنے کو مل گیا، لیکن مسٹر ڈکسی کی ہمت اور جرات کی داد دینے پر میں مجبور ہوں کہ انہوں نے انتہائی اعتماد کے ساتھ گریٹ فائٹر جوانا کو اس طرح للکارنے کی جرات تو کی، اس لیے انہیں نہ صرف زندہ رہنا چاہیے بلکہ ٹھیک ٹھاک بھی رہنا چاہیے۔ ایسی ہمت اور جرات والے لوگ تو نایاب ہوتے ہیں، ورنہ اس دور میں تو ہمت اور جرات کا معنی ہی یہی لیا جاتا ہے کہ اپنے سے طاقتور کو دیکھنے ہی ہاتھ جوڑ دیے جائیں اور اگر ضرورت پڑے تو بے شک پیر بھی پکڑ لیے جائیں اور پھر بعد میں بڑے فخریہ انداز میں اپنی ہمت اور جرات کا ڈھنڈورا پیٹا جائے کہ دیکھا میری ہمت کہ میں نے کس طرح اپنے جسم کو ٹوٹ پھوٹ سے بچا لیا، کس طرح میں نے اپنی جان بچا لی، اور سب لوگ اس کی اس موقع شناسی اور ہمت کی داد دینا شروع کر دیتے ہیں اور شاید یہی رویہ ہے جس نے ہمارے معاشرے میں گیدڑ کی بھبکیوں کو شیر کی دھاڑوں میں تبدیل کر دیا ہے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھا اور اسٹیج پر پڑے ہوئے ڈکسی کے اسے دونوں بے جان اور لٹکے ہوئے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے دونوں بازوؤں کو مخصوص انداز میں زوردار جھٹکے دیے تو ڈکسی کے حلق سے انتہائی کربناک چیخ نکلی، لیکن دوسرے لمحے جب عمران نے اس کے ہاتھ چھوڑے تو اس کے دونوں ہاتھ بالکل درست ہو چکے تھے، جو ڈکسی کے باوجود شدید تکلیف میں مبتلا ہونے کے اپنے دونوں ہاتھوں کو درست طور پر حرکت کرتے دیکھ کر اس طرح حیران ہو رہا تھا جیسے سے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ عمران پیچھے ہٹا اور اس نے ڈکسی کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر سینے کے بل الٹا لٹا دیا اور پھر اس کی دونوں پنڈلیاں پکڑ کر اس نے تیزی سے اس کے سر کی طرف جمپ لیا تو ایک بار پھر ہال ڈکسی کے حلق سے نکلنے والی زوردار چیخ سے گونج اٹھا اور عمران مسکراتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ اب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ مسٹر ڈکسی، عمران نے کہا اور دوسرے لمحے ڈکسی اس طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ بار بار آگے پیچھے چل کر اپنے آپ کو دیکھتا اور پھر اس نے لاشعوری طور پر اچھل کر گھٹنوں کو موڑ اور پھر سیدھا کھڑا ہو کر دیکھا۔ کمال ہے، کیا تم جادوگر ہو؟ ڈکسی نے انتہائی حیرت بھرے انداز میں عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو صرف پروموٹر ہوں مسٹر ڈکسی، اور پروموٹر اگر ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کا ماہر نہ ہو تو بیچارے فائٹر کو مرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ ٹوٹ پھوٹ تو بہرحال اس پیشے میں چلتی ہی رہتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مسٹر ڈکسی کو ہوٹل کی انتظامیہ کی طرف سے خصوصی انعام 10 لاکھ روپے دیے جانے کا اعلان کرتا ہوں، جوزف نے کہا۔
اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے بڑے نوٹوں کی 10 گڈیاں نکالی اور انہوں نے ڈکسی کی طرف بڑھا دیا۔ مجھے شکست کھانے کے باوجود ڈکسی نے حیران ہو کر کہا، یہ آپ کی ہمت اور جرت کا خصوصی انعام ہے کہ آپ نے گریٹ فائٹر کو للکارا ہے۔ جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت واقعی ایک بہترین تربیت یافتہ منتظم لگ رہا تھا۔ میں شکر گزار ہوں، ڈکسی نے کہا اور آگے بڑھ کر اسے رقم لی اور اسٹیج سے اتر کر وہ واپس اپنی میز کی طرف بڑھ گیا۔ اب گریٹ فائٹر اس مقابلے کا انعام 50 لاکھ روپے وصول کریں گے، جوزف نے ایک بار پھر مائک پر اعلان کیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک سفید رنگ کا لفافہ نکالا اور پھر جوانا تالیوں کی گونج میں آگے بڑھا اور اس نے جوزف سے وہ لفافہ لے لیا۔ بے شمار فوٹوگرافرز کی فلیشز نے ہال میں واقعی چکاچوند پیدا کر دی تھی، اور اس کے ساتھ ہی فنکشن کے اختتام کا اعلان کر دیا گیا اور لوگ اٹھ کر ڈائننگ ہال کی طرف بڑھنے لگے اور ہر ایک کی زبان پر جوانا کی قوت اور طاقت ہی کے چرچے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔